بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا جب آدھا حصہ گزر چکا تھا اور آپ کی اولاد بکثرت زمین پر پھیل گئی تھی تو خداوند عالم نے انہیں مبعوث فرمایا اور انہیں ان کے بیٹوں پر نبی بنا دیا۔ ان پر 50 وقت کی نمازیں اور روزے واجب کر دیے گئے، ان پر غسل جنابت فرض کر دیا گیا، سود، شراب، مردار گوشت اور خون کی نجاست اور ان کے استعمال کی حرمت کا حکم فرما دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت 500 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بعثت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ یمن جا کر قابیل اور اس کی اولاد کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام روایت روز القصا وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ قابیل اور اس کی اولاد مختلف قسم کے حرام کاموں میں مبتلا ہے۔ آتش پرستی کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام ہے، زناکاری، شراب خوری بالکل عام ہے، گانے بجانے کے جملہ اسباب فراہم ہیں، بانسری بج رہی ہے، طبلے بج رہے ہیں، بتوں کی پرستش جاری ہے اور ان سب کا استاد شیطان اپنی حرکتوں میں مصروف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچ کر قابیل اور اس کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ راہ راست پر آ جاؤ، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، وہی چلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تم لوگ ان حرام کاموں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ، میری بات مانو، میں تمہاری رہبری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ایک بات نہ سنی، پھر آپ نے سنگ خار سے انہیں بطور معجزہ آب شیری کا چشمہ جاری کر کے دکھایا، انگریزوں سے اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرائی، درختوں کو رواں دواں کر کے دکھایا اور روزۃ القصا کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور راہ راست پر آ گئے، باقی سب کے سب کافر رہے اور روایات سالبی کے مطابق طوفان نوح کے موقع پر غرق ہو گئے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 60 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان میں سے جن اور شیاطین کی تصغیر کے رموز بھی لکھے ہوئے تھے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہونے والی تھی، خدا تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب میں ماہر قرار کر دیا تھا۔ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا زمانہ قریب آ گیا تو خداوند عالم نے انہیں حکم دیا کہ اب خلیفہ اور جانشین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دو اور وصیت اور اسم اعظم اور تمام چیزیں جو تمہیں علم پیغمبری کے متعلق بتائی گئی ہیں اور جو نام وغیرہ سکھائے گئے ہیں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ عجائب القصص میں حضرت علامہ ابو الواحد حنفی رحمہ اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا زمانہ جب قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب بیٹوں پوتوں وغیرہ کو جمع کر کے پہلے انہیں دعائیں دی، پھر کچھ وصیتیں فرمائی جن میں اطاعت قابیل سے بچنے کا حکم تھا۔ اس کے بعد خاص طور پر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، ان 5 باتوں کا ضرور خیال رکھنا۔ نمبر 1، دنیا سے دل نہ لگانا ورنہ حیران اور شرمندہ ہوں گے۔ نمبر 2، عورت کے کہنے پر نہ چلنا ورنہ میرے جیسا حشر ہوگا۔ نمبر 3، جب کچھ کرنے کا ارادہ کرنا اس کے انجام سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا۔ نمبر 4، جب کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں تردد پیدا ہو تو نہ کرنے کو ترجیح دینا۔ نمبر 5، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا تو اپنے بزرگوں اور ہمدرد احباب سے ضرور مشورہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے فرزند، اب میری موت آنے والی ہے اور میں دنیا فانی سے دار البقاء کی طرف جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقویٰ کا دامن نہ چھوڑنا۔ جب موت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ختم ہونے لگی تو خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ علم اور آثار نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسن سیرت اور صورت میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو 21 دن کے بعد ایک روز فرمان خداوندی آ پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولاد آدم میں فاضل اور برتر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ ان کے باپ کے جانشین بنا کر ان کو پیغمبری عطا کر دیں اور روح زمین کا مالک بنا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں بحکم خدا خلیفہ اور جانشین بنا کر اپنے بیٹوں اور پوتوں کو ہدایت اور نصیحت کر دی کہ ان کی فرما برداری کریں۔ چنانچہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے فرما بردار ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد 930 برس تک باروایت علامہ جویری اور مورخ طبری 1000 سال تک زندہ رہے اور یہی ان کی مدت عمر ہے۔
اکثر روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عالم زر میں یا اس وقت زمین پر آنے کے بعد انہیں تمام انبیاء کی عمریں بتائی گئی۔ اپنی عمر کے ایام میں سے 60 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، لیکن قبض روح کے موقع پر انہیں تردد ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ انہیں 1000 سال تک زندہ رہنے دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو 40 کی بجائے 100 سال کی زندگی دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال اور حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال یا 1000 سال تک زندہ رہنے کے بعد بیمار ہو گئے اور باروایت 21 دن 11 دن یا 10 دن بیمار رہے۔ اس دوران میں انہوں نے جناب شیث علیہ السلام سے کہا کہ کوہ سینا پر جاؤ اور میرے لیے زیت اور زیتون لے کر آؤ۔ جناب شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر گئے اور بارگاہ خداوندی سے عرض کیا، خدایا تیرا بندہ خاص آدم علیہ السلام بیمار ہے، وہ زیت اور زیتون کا خواہش مند ہے، مالک بڑا کرم ہوگا کہ اگر ان کی خواہش پوری فرما دی جائے۔ اس آواز کے بعد فوراً ایک غیبی آواز آئی کہ اپنا پیالہ آگے بڑھاؤ۔ انہوں نے پیالہ آگے بڑھایا تو حکم خداوندی سے وہ بھر گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام اس کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے کچھ پی لیا، کچھ بدن پر ملا، جس کی وجہ سے وہ کچھ تندرست ہو گئے، یعنی فوری طور پر غلبہ مرض سے نکل آئے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر بیمار ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے میوے کی خواہش کی۔ جناب شیث علیہ السلام پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے والے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کفن وغیرہ لے کر جا رہا ہوں، تم بھی واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ شیث علیہ السلام واپس آ گئے۔ اتنے میں ملک الموت نے آ کر سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نرمی کے ساتھ روح قبض کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تسبیح و تحلیل شروع کر دی اور روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال بخار کی شدت کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا اور ان کے 40,000 اولادیں رو رہی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول پر حضرت شیث علیہ السلام نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ کچھ روایات کے مطابق خود حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ ان کے جانشین ہو اور خلیفہ ہو، یہ حق آپ کے لیے خاص ہے۔ طبری میں ہے کہ یہ غسل و کفن کا طریقہ اس وقت سے قائم ہے۔ آرائج سالبی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر شمس و قمر بھی 6 دن تک گہن میں رہے۔ ملائکہ نے غسل و کفن کا انتظام کیا، جنت سے کافور اور حنوط کا فریضہ ادا کیا، پھر بیری اور خالص پانی سے غسل دیا گیا۔ نماز میں حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ارشاد پر 30 تکبیریں کہیں، جن میں سے 5 تکبیریں اصل نماز کی تھیں اور بعض نے 25 تکبیریں اصل نماز کی تحریر فرمائی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 30 تکبیریں پڑھائی گئیں، 5 نماز جنازہ کی اور 25 احترام و تفصیل کی۔ حیات القلوب میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پر 75 تکبیریں پڑھی گئی تھی، ان میں سے 70 حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر اور 5 ان کی اولاد کے لیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک 5 تکبیریں نماز میت میں جاری ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیری اور کافور اور خالص پانی سے 3 غسل دیے گئے۔ کتاب التہذیب والاحکام میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کفن میں جریدۃ الرحمہ رکھے گئے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے وصیت فرمائی تھی۔ علامہ جزائری اور نعمت اللہ علیہ رحمہ تہذیب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام سے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا کہ جب میں جنت سے زمین پر آیا تھا تو خدا تعالی نے بیری اور خورمے کے درخت میری دل لگی اور وابستی کے لیے بھیج دیے ہیں، ان میں سے زندگی اور سکون حاصل کرتا رہا ہوں، لہٰذا میرے مرنے کے بعد ان کی شاخوں میں سے کسی ایک کی 2 شاخیں میرے کفن میں رکھ دینا۔ جناب شیث علیہ السلام نے اس کی تعمیل کر دی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہی رسم سنت انبیاء کے عہد میں جاری رہی، پھر زمانہ جاہلیت میں اسے ترک کر دیا گیا، مگر عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرما دیا اور اب تک بطور سنت جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک ان شاخوں میں تری رہتی ہے عذاب نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان اور قابیل نے خوشی منائی۔ قابیل نے شیث علیہ السلام کو دھمکایا اور کہا کہ تم اپنے وسیع ہونے کا اظہار اور اعلان نہ کرنا، ورنہ تمہیں قابیل کی طرح قتل کر دیں گے۔
علامہ مجلسی حضرت امام جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان اور قابیل نے وفات پر ہر قسم کے باجے بجا کر خوشی منائی تھی۔ الارض غسل وغیرہ سے فراغت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مقام ابو قیس میں دفن کر دیا گیا، اور روضۃ القصیٰ میں ہے کہ تدفین کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرزندان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نبیرگان سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ قصص الانبیاء اور طبرانی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعہ کے دن 15 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا انتقال 11 محرم الحرام کو ہوا تھا۔ قبر میں حضرت آدم علیہ السلام کا منہ کعبہ کی طرف رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب حوا 1 سال تک زندہ رہی، پھر 15 دن بیمار رہ کر وفات پا گئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی مدت عمر حضرت آدم علیہ السلام سے 1 سال 15 دن زیادہ تھی۔ اس امر پر تقریباً تمام کتب و تواریخ متفق ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال مکہ میں ہوا اور آپ کو ابو قیس میں دفن کیا گیا، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا تابوت حضرت آدم علیہ السلام نے دوران طوفان برآمد کیا تھا، پھر اسے کہاں دفن کیا گیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آپ کا تابوت حضرت نوح علیہ السلام نے بیت المقدس میں دفن کیا تھا۔ عرائض سالبی میں بھی یہی کچھ ہے، لیکن قطعاً درست نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں دیگر انبیاء کے قبروں کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ ارباب عصمت اس بات کی تائید نہیں فرماتے، بلکہ وہ الگ مقام بتاتے ہیں، برخلاف اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر نجف اشرف میں ہے، امام علی کی تربت مقدسہ کے عقب میں ہے۔ ارباب عصمت کا بھی یہی ارشاد ہے کہ طوفان نوح کے موقع پر نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت نجف اشرف میں لائے تھے اور وہیں اس کو دفن کیا گیا، جیسا کہ مورخین، محدثین اور اہل تشیع نے تحریر فرمایا ہے کہ علامہ مجلسی امام جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کوہ ابو قیس میں مدفون تھے، یہاں تک کہ ایک طوفان نوح آیا۔ جب کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی اس مقام پر پہنچی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی سے اتر کر تابوت آدم علیہ السلام کو برآمد کیا اور اسے کشتی میں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل کشتی نوح علیہ السلام خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کیا، اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد کوفہ پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جب طوفان ختم ہوا تو کشتی سے حضرت نوح علیہ السلام نے تابوت آدم علیہ السلام کو نکالا اور نجف اشرف میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔